ہے، لڑکوں کو تعلیم سے روکتا ہے، لڑکیوں کو تعلیم سے روکتا ہے۔ یہ میڈیا والوں کا دشپرچار ہے۔ مجبوری ہماری یہ ہے کہ آج ہمارے پاس کسی ڈپارٹمنٹ میں جگہ نہیں ہے، ہمارا آرکشن ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کرناٹکا کے چناؤ میں باقاعدہ اس دیش کے گرہ منتری نے مسلمانوں کا نام لے کے کہا اگر کرناٹک میں ہماری سرکار بنے گی تو ہم مسلمانوں کا آرکشن کم کر دیں، ختم کر دیں گے۔ یہ جملے باقاعدہ بولے گئے۔ میرے بھائیوں، اسی نا امیدی کی وجہ سے پھر مسلمان تعلیم سے دور جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہمیں نوکری نہیں ملے گی، ہم پڑھ لکھ کر کریں گے کیا جب ہمیں ٹائر ہی پنچر جوڑنا پڑے گا، سائیکل میں ہوا ہی بھرنا پڑے گی، ہمیں ہوٹل میں کباب اور پراٹھا ہی سینکنا پڑے گا، یا ہمیں ٹیلر کی دکان کھول کر ہمیں سلائی کرنا پڑے گی، تو ہمیں MBBS کر کے MS کر کے فائدہ کیا؟ ضروری نہیں کہ ہم نیٹ میں آئی جائیں، ہمیں انجینئر بننے کا فائدہ کیا؟ ہمیں نوکری نہیں ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مایوسی ہمیں گھیر لیتی ہے اور پھر ہم علم سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے بھائیوں، علم اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے، علم اپنا راستہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ یہ بادل بہت دنوں تک نہیں رہیں گے، ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، یہ دن بھی بہت زیادہ دنوں تک آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھائیے، لکھائیے۔ آج ہریجن اور شودر کے بچے مسلمانوں تمہارے بچوں سے آگے بڑھ چکے ہیں۔ ہمارے لیے یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ایک شودر کا بچہ IAS کر لے اور ہمارا بچہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ آج آپ جائیے لکھنؤ کے اندر، مجھے بہت سے مسلم محلے ملے، میں رہنا چاہتا تھا اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی کے لیے، میں دیکھا لکھنؤ کے اندر، لیکن دیکھا مسلم محلوں کا حال اتنا برا تھا کہ رات کے 2 اور 3 بجے تک چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی ادھر۔ میں نے مجبور ہو کر مسلم محلوں کو چھوڑا اور پورنیہ چوراہے کے پاس، کپورتھلا کے پاس علی گنج میں فلیٹ لیا، جہاں پڑھائی لکھائی کا ماحول ہو، جہاں سامنے جب نکلے تو دوسروں کے بچے بھی پڑھتے لکھتے ہوں۔ ہم نے مجبور ہو کر وہاں فلیٹ لیا اور مسلمانوں کی بستی سے ہم دور رہے، اس لیے کہ ہمارے بچوں پر غلط اثر نہ پڑے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج ضرورت ہے ماحول کو بدلنے کی، آج ضرورت ہے اپنے بچوں کے لیے پڑھائی لکھائی کا ماحول بنانے کی، آج ضرورت ہے ہم دیکھیں، غور کریں اپنی سوسائٹی پر۔ آج پوری دنیا سسک رہی ہے۔ ہم نے تو آیت پڑھی تھی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، لیکن ہم نے سوچا تھا کہ 5 منٹ کے لیے کہا تھا نسو پہلوان نے تھوڑا سا علم کے اوپر بول دینا، لیکن جب نکلے تو اتنا آگے نکل گئے۔ میرے بھائیوں، یہ تصور کریں ہم، آج ضرورت ہے، آپ کیسے توحید کی دعوت دیں گے؟ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے، قرآن کو سیکھو۔ آج بڑے سے بڑے پڑھے لکھے لوگ، انگلش جاننے والے لوگ بھی آج ایسے ہیں جو توحید سے نابلد ہیں، آج وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ مہینہ چل رہا ہے اور تقریریں بھی ہوئی ہوں گی اور کسی نہ کسی عالم نے سیرت ابراہیم پر خطاب بھی کیا ہوگا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا لیجئے اور دیکھ لیجئے، ابراہیم علیہ السلام جن کی آزمائشیں ہوئی، بڑا امتحان لیا گیا، اور جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ رب العالمین نے ان کو مختلف طریقوں سے آزمایا، مختلف امتحانوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ تب اللہ رب العالمین نے مختلف آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد کہا إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اب ہم تمہیں تمام لوگوں کا امام بنائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے کھڑے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور حجت ہو رہی ہے، سوال جواب ہو رہا ہے۔ نمرود نے بلایا ہے، اے ابراہیم ہمارے بتوں کو توڑتے ہو، ہمارے بتوں کو الٹا سیدھا کہتے ہو، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہو، مجھے بتاؤ کون ہے تمہارا رب؟ ربی الذی یحیی و یمیت۔ غور کیجئے حضرت ابراہیم کیسے دلیل پیش کر رہے ہیں، علم نہیں ہوگا تو دلیل کیسے پیش کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہمارا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ موٹی عقل کا تھا بادشاہ، زیادہ تر موٹی عقل کے ہوئے۔ اس نے کہا ابراہیم یہ کون سا بڑا کام ہے جو تمہارا رب کرتا ہے؟
زندگی بھی دیتا اور موت بھی دیتا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قال انا اوحی و امید، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں اور موت بھی دے سکتا ہوں۔ ایک آدمی جیل میں بند تھا جس کو پھانسی کی سزا تھی، قتل کی سزا تھی، نمرود نے اس کو نکالا اور آزاد کر دیا کہ دیکھو اس کو موت ہونے والی تھی، پھانسی قتل، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، دیکھو ہم نے زندگی دے دی۔ اور ایک آدمی کو بے قصور بے گناہ راستے سے جا رہا تھا، پکڑوایا اور اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو قتل کروا دیا کہ لو دیکھو ہم نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اب تو یقین ہو گیا تو واقعی تو موٹی کھوپڑی کا ہے، الٹی عقل، یہ ایسے نہیں سمجھے گا۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں تم سمجھے نہیں رب کون ہے۔ فوراً کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اے نمرود میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، ایسٹ سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، مغرب میں چھپاتا ہے۔ اگر تو خدا ہے، اگر تو رب ہے، اگر تو اللہ ہے تو ویسٹ سے نکال کے دکھا، مغرب سے نکال کر دکھا۔ پکڑ لی اس کی نفس، اللہ ہے تو کر، اللہ تو مجبور نہیں ہوتا ہے، معبود تو مجبور نہیں ہوتا ہے۔ اگر تو اپنے آپ کو معبود کہتا ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو نکال مغرب سے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ شَسْتَرْ، ایسا مطالبہ ابراہیم نے کر لیا جس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس واقعے کو آپ نے اپنے علماء سے 50 مرتبہ سنا ہوگا، لیکن آپ اس کو اس نظریے سے مت سنیے کہ ابراہیم نے نمرود سے بحث کی، آپ اس کو اس نظریے سے سنیے کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں صرف، جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی، جس میں 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ 2 مومن کون تھے؟ ایک سلیمان علیہ السلام اور ایک ذوالقرنین۔ ایک سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت پوری دنیا پر رہی، اور ایک ذوالقرنین جنہوں نے بیک وقت پوری دنیا پر حکومت کی، اور 2 کافر گزرے ہیں جو پوری دنیا پر جنہوں نے بیک وقت حکومت کی۔ اور وہ 2 کافر کون تھے؟ ایک کا نام تھا نمرود اور ایک کا نام تھا بخت نصر۔ ایک کا نام نمرود اور ایک کا نام بخت نصر۔ اب آپ غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کس سے بحث کر رہے ہیں، کس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ وہ آپ کے تھانے کا معمولی چوکیدار نہیں ہے، جس سے بحث کر رہے ہیں وہ آپ کے تھانے کا معمولی ایس ایچ او نہیں ہے، وہ جس سے بحث کر رہے ہیں وہ آپ کے ڈسٹرکٹ کا معمولی ایس پی نہیں ہے، جس سے بحث کر رہے ہیں وہ آپ کے علاقے کا معمولی ودھائک نہیں ہے، وہ آپ کے علاقے کا معمولی ایم پی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم تنہا جس کے سامنے حجت پیش کر رہے ہیں، جس کے سامنے دلیلیں پیش کر رہے ہیں، جس کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو اجاگر کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، وہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، پوری دنیا کا، جس میں آپ کا انڈیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے، سری لنکا بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، آذربائیجان بھی ہے، اردن بھی ہے، الجزائر بھی ہے، چائنا بھی ہے، روس بھی ہے، سیریا بھی ہے، عراق بھی ہے، ایران بھی ہے، امریکہ بھی ہے اور لندن بھی ہے۔ ساری دنیا پر بیک وقت نمرود کی حکومت، اور ابراہیم علیہ السلام تنہا۔ توحید جب کسی انسان کے اندر آتی ہے تو ڈر نکل جاتا ہے اس کے اندر سے، خوف نکل جاتا ہے اس کے اندر سے۔ وہ لوگ پھر جلسہ کراتے وقت یہ نہیں پوچھتے کہ جرجی صاحب بڑی مشکل سے پرمیشن ملی ہے، بڑے حساب سے بولیے گا، آپ تو چلے جائیں گے، پھنسیں گے ہم لوگ۔ میرے بھائیوں تصور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقابلہ کس سے ہے، حجت کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، توحید کی دعوت کس کے سامنے دے رہے ہیں، جو معمولی ایس ایچ او نہیں ہے، ایس پی نہیں ہے، ودھائک نہیں ہے اور ایم پی نہیں ہے، بلکہ توحید کی دعوت اس کے سامنے دے رہے ہیں جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اس سے کہہ رہے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا نا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، کر کے دکھایا بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں تم سمجھے نہیں، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ
میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ، میرا رب پورب سے نکالتا ہے، تم پشچم سے نکال کے دکھاؤ۔ اگر رب ہو تو کرو، عاجز نہیں ہوتا ہے رب، بے بس نہیں ہوتا رب۔ اس الوہیت کو پیش کر رہے ہیں، اس الوہیت کو۔ میرے بھائیوں، یہ توحید کی دعوت تھی، اور یہ وہی دے گا جو پڑھے گا۔ ضرورت ہے اس توحید کی دعوت کو پیش کرنے کی، ضرورت ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام کی دعوت دیں، اور دینے کے بعد اگر کچھ لوگ اسلام لانا بھی چاہیں تو پھر مسئلہ پیش آتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ کون سا منہج اپنائیں گے، وہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے۔ پھر ان کے سامنے پریشانیاں آتی ہیں کہ ہم اسلام قبول کر بھی لیں تو ہم کریں گے کیا۔ اور یہی چیز تو آئی تھی آپ کے ڈاکٹر امبیڈکر جی کے سامنے، جب انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا اپنے 20,000 انویائیوں کے ساتھ، تو مہاتما گاندھی جی نے کہا کہ اسلام لانا اچھی بات ہے، لاؤ، لیکن کون سا اسلام؟ حنفی بنو گے کہ شافعی بنو گے، مالکی بنو گے کہ حنبلی بنو گے، بریلوی بنو گے کہ چکرالوی بنو گے، قادیانی بنو گے کہ شیعہ بنو گے؟ ہزاروں بیسیوں مثالیں ان کے سامنے رکھ دیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا صاحب بڑی مشکل سے قرآن کا مطالعہ کر کے ہم نکلے تھے اس چھوت چھات سے، نکلے تھے اس بات سے کہ ہم نکلے یہاں سے اور ہم جہاں مساوات ہو، جہاں برابری ہو وہاں جائیں۔ اب ہم نے قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا، اب ہم اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں 72 مسلکوں کو بھی پڑھنا پڑے گا، ہمیں ان کو بھی ایک سال بھی اگر ہم نے ایک مسلک کو پڑھنے میں لگایا تو 72 سال لگ جائیں گے ہم کو۔ 72 اتنی لمبی زندگی کس کے پاس ہے؟ انہوں نے اسلام کو بھی چھوڑا، کہا نہیں ہم بدھ دھرم قبول کر لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو انگلش، ہندی سب کچھ پڑھاؤ، اور پڑھانے کے بعد ان کو کہو کہ اب تم اسلام کی دعوت دو، قرآن کی توحید لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ توحید پیش کرتا ہے۔ توحید ہمارے دوسرے مذہب کے اندر بھی ہے، لیکن ان کے اندر شرک بھی ہے۔ اگر ہمارے ہندو بھائیوں میں ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں، یہ ہے، تو وہاں پر منوسمرتی میں یہ بھی ہے کہ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، اور ہر ایک دیوی دیوتا ایک دن میں خوش ہوگا، ایک دن میں ایک ہی خوش ہو سکتا ہے، دو نہیں، اور 33 کروڑ کو خوش کرنا ضروری ہے۔ ایک بھی اگر نہ خوش رہا تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ۔ جہاں توحید ہے وہیں شرک بھی ہے۔ ہمارے برادران وطن بیچارے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ ہمارا وید کہتا ہے ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں۔ اس برہمانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے، ماسٹر آف ورلڈ ایک ہی ہے، کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے، اس دنیا کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے۔ لیکن منوسمرتی کہتی ہے تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، سب کو پرسن کرو، سب کو خوش کرو، ایک دن میں ایک ہی خوش ہو سکتا ہے، دو نہیں۔ اب 33 کروڑ کو خوش کرنے کے لیے 33 کروڑ دن کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام صرف توحید کی دعوت پیش کرتا ہے، اسلام میں شرک نہیں ہے، اسلام میں شرک نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے، اعرابی تھے، دیہاتی تھے، دور سے آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے بہت دور جانا ہے، راستے میں جنگل پڑتا ہے، مجھے شارٹ میں نصیحت کر دیجئے۔ شارٹ میں جب کہا شارٹ میں نصیحت کر دیجئے، اس زمانے میں تقریریں 1-2 گھنٹے کی نہیں ہوا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ طریقہ ہے اور نہ ہی یہ صحیح ہے کہ پوری رات جلسہ ہو، اور نہ ہی اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا خطاب کیا۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے لمبا خطبہ اگر آپ اٹھائیں گے تو وہ حجۃ الوداع کا آپ کو ملے گا، لیکن حجۃ الوداع کا خطبہ بھی اگر دیا جائے آج کے ٹائم کے حساب سے تو وہ بھی 15 یا 20 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس اعرابی نے، اس دیہاتی نے کہا اللہ کے رسول بہت دور سے آیا ہوں، مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے، کیونکہ راستے میں جنگل پڑتا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے مجھے اپنے گھر پہنچنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو 2 ہی جملے کہے، آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول نصیحت، کچھ نصیحت کیجئے۔ آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا، اور مدد طلب کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو ایک اللہ سے مدد طلب کرنا۔ بس یہی 2 باتیں کہیں اور کہا جاؤ، ہو گئی نصیحت۔ ہم جیسے لوگ ہوتے تو پوری 2 گھنٹے کی تقریر اس کے سامنے کرتے اور کہتے ارے رکو یہ دین کی باتیں ہیں، بھرے ہی تمہیں کوئی جانور کھا جائے جنگل سے گزرتے ہوئے جاؤ۔ میرے بھائیوں، بہت بڑے نبض شناس تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 2 ہی جملے کہے اور کہا جاؤ جاؤ، 2 ہی نصیحتیں کر دیں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب سوال کرو تو اللہ سے اور مدد مانگو تو اللہ سے۔ یہ توحید کی دعوت تھی، یہ توحید کا درس دیا تھا۔
ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایتیں پڑھیں تو ایک آیا نوجوان اور ڈرنے لگا اور ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے اللہ کے رسول کے سامنے کانپ رہا تھرا رہا. وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن اس کی زبان سے جملے نہیں نکل رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہو. وہ کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن نہیں کہہ پا رہا ہے. رعب و دبدبا اتنا نبی کے چہرے کو دیکھ کر ڈر رہا ہے. آپ اس کے قریب گئے, اس کے دونوں مونڈوں پر آپ نے ہاتھ رکھے اور فرمایا انی لستو بملک. مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. انی لستو بملک, مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں. انا ابن امرأۃ تاکل القدید, میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں. مجھے بھی ایسی ماں نے پیدا کیا ہے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی, جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی. عربوں کے اندر اونٹ کو جب ظاہر کر دیا جاتا تھا تو اس کے بڑے بڑے گوشت کے پیس کر دیے جاتے تھے اور اس میں سالٹ لگا کر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ خراب نہ ہو, نمک لگا کر. اور جب ضرورت پڑتی تھی تو اسی میں سے آدھا کلو 1 کلو کاٹ لیا اور پکا لیا اور کھا لیا. گوشت کے ان سوکھے ٹکڑوں کو عربی میں قدید کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے اس آدمی کے, اس صحابی کے دل سے ڈر نکالنے کے لیے کیا کہا کہ کیوں ڈر رہے ہو؟ انی لستو بملک, میں بادشاہ نہیں ہوں, میں بادشاہ نہیں ہوں. انی لستو بملک انا ابن امرأۃ تاکل القدید, میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھایا کرتی تھی. میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. میرے بھائیوں, جب لوگوں کے سامنے جاؤ گے اور اس طریقے سے لوگوں کو اپنے سامنے جب اس طریقے سے بٹھاؤ گے اور اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرو گے تو وہ تمہاری باتوں کو سنیں گے, تمہاری باتوں کو توجہ دیں گے اور غور کریں گے تمہاری باتوں پر. لیکن میرے بھائیوں, ہم آپ کو پھر اسی طرف لانا چاہتے ہیں اور احساس دلانا چاہتے ہیں. یہی توحید ہے اسلام کی. دنیا میں کوئی آپ دیکھ لیجیے, پھر رسالت کا صحیح تصور اسلام پیش کرتا ہے. اسلام, آپ دنیا میں کوئی بھی مذہب اٹھا لو, کوئی بھی مذہب, آج کسی بھی مذہب کے ماننے والوں نے اپنے مہان پرشوں کو انسان نہیں رہنے دیا ہے, نہیں رہنے دیا ہے. آپ یہودیت اٹھا لیں, عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسائیت کو اٹھا لیں, انہوں نے عیسیٰ کو سن آف گاڈ, اللہ کا بیٹا کہہ دیا. بلکہ عیسائیوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے 1/3 اور 3/1 کا فارمولہ استعمال کیا. عیسیٰ, مریم, اللہ تینوں ایک تین. عیسیٰ ہی اللہ ہے, عیسیٰ ہی مریم ہے, اللہ ہی عیسیٰ ہے, اللہ ہی مریم ہے, مریم ہی عیسیٰ ہے, مریم ہی اللہ ہے. ایک کو تین اور تین کو ایک مان لیا. آج بھی آپ سکھوں میں چلے جائیے اور سکھوں کے بڑے سے بڑے مندر میں, گردوارے میں چلے جائیے. دلی کا گردوارہ تو میں نے بھی دیکھا ہے. میرے بھائیوں, آپ گرو نانک کی مورتی دیکھیں گے, نیچے لکھا ہوگا نانک بھگوان. سکھوں نے اپنے مہا پرش کو انسانیت سے نکال کر بھگوان کا درجہ دے دیا. آپ گوتم بدھ کی جنم استھلی میں چلے جائیے, آپ کپل وستو چلے جائیے, لمبنی چلے جائیے اور لمبنی میں جا کر دیکھیے. ابھی میرا چند دنوں پہلے پروگرام تھا لمبنی میں گیا, لوگوں نے مجھے وہاں کا گوتم بدھ کا وہ ایریا دکھایا, وہاں کے نوجوانوں نے, میں نے دیکھا. آج بھی بڑے بڑے ٹورسٹ جاپان تک سے آتے ہیں گوتم بدھ کی کے اسٹیچیو کو اور ان کی مورتی کو دیکھنے. جہاں گوتم بدھ کی مورتی بنی ہے نیچے لکھا ہے بدھ بھگوان, یعنی گوتم بدھ کے ماننے والوں نے بھی اپنے مہان پرش کو بھگوان کا درجہ دے دیا, انسانیت سے نکال دیا. آپ جینیوں میں چلے جاؤ, انہوں نے مہاویر جی کو مہاویر بھگوان کا درجہ دے دیا. آپ ہندو بھائیوں میں چلے جاؤ, رام چندر جی کو رام بھگوان کا درجہ دے دیا, کرشن جی کو کرشن بھگوان کا درجہ دے دیا. دنیا میں کوئی ایک ایسا دھرم نہیں ہے, ایسا مذہب نہیں ہے جنہوں نے اپنے یہاں آنے والے مہان پرشوں کو پرش رہنے دیا ہو یا مریادہ پرشوتم بنایا ہو. انہوں نے سیدھے بھگوان کا درجہ دے دیا. لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو اللہ کا درجہ نہیں دیا, بھگوان کا درجہ نہیں دیا, بلکہ نبی کی زبان سے اعلان کروا دیا, قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی, اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں, اعلان کر دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. بشر ہی نہیں, مثلکم بھی کہہ دو, تمہاری طرح. ہاتھ, پیر, ناک, کان, آنکھ میں ہم تمہاری طرح ایک انسان ہے. اٹھنے, بیٹھنے, لیٹنے, سونے, جاگنے, کھانے, پینے, چلنے پھرنے میں ہم تمہاری طرح کے انسان ہیں.
تم کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہیں، تم پیتے ہو ہم بھی پیتے ہیں، تم چلتے ہو ہم بھی چلتے ہیں، تمہیں بھوک لگتی ہے ہمیں بھی لگتی ہے، تمہاری شادیاں ہوتی ہے بیوی ہم نے بھی شادی کی اور ہماری بھی بیوی ہے، تم بیمار ہوتے ہو ہم بھی بیمار ہوتے ہیں، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے سونے جاگنے میں ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں میں مقام و مرتبے میں تم سے بلند ہوں، اس لیے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی ہے، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں۔ ظاہر ہے اس مقام و مرتبے کے بلند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں رسول ہوں، لیکن انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام صحیح تصور پیش کرتا ہے رسالت کا، اور خود اللہ کے رسول نے کہا انا ابن امرأۃ تأکل القدید، میں ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جو لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، آپ اپنے اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیے اور اس کو فروغ دیتے رہیے۔ اسلام کے نشر و اشاعت کی اجازت آپ کو ہے، آپ کا سمویدھان آپ کو اجازت دیتا ہے۔ وہ ڈیبیٹ ہوتی ہیں، ہوتی رہیں، وہ ڈیبیٹ کریں گے 72 حوروں پہ، کرنے دیجئے، ہمیں تو اعتراض نہیں۔ ارے بھائی ہمارے ہاں کوئی آدمی اگر مر کے جا رہا ہے جنت میں، اس کو 72 حوریں مل رہی، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آپ نہیں مانتے مت مانیے۔ آپ کے یہاں پر بھی تو ہے، چوری کرو گے تو بلی بنو گے، جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، زنا کرو گے تو سور کا جنم ہوگا، یہ کام کرو گے تو بندر بنو گے، یہ کام کرو گے تو کتا بنو گے۔ آپ کے یہاں پر بھی تو پوری ایک فہرست ہے۔ ہم نے کبھی اعتراض کیا ہے؟ ہم نے کہا کبھی اس پر ڈیبیٹ کرو کہ لوگ یہاں مرنے کے بعد کسی کو کتا بنایا جا رہا ہے؟ صاف صاف لکھا جو رشوت کھائے گا اس کو کتے کا جنم ہوگا۔ اب غور کر کے دیکھا جائے تو ہندوستان میں جتنے بھی کتے دکھائی دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ سب پہلے مرد تھے، انہوں نے رشوت کھائی ہوگی تب ان کو کتے کا جنم ہوا ہے۔ تو آج جتنے لوگ رشوت کھا رہے ہیں ڈپارٹمنٹ کے اندر، ان پر بھی ایک ڈیبیٹ ہونا چاہیے صاحب، کیوں اپنا جنم کتے کا کروانا چاہتے ہو؟ جتنے لوگ بلاತ್کار اور ریپ کے کیس میں پکڑے جا رہے ہیں، ان پر بھی ڈیبیٹ ہو کہ بھائی مرنے کے بعد تم سور بنو گے۔ کبھی آپ نے ڈیبیٹ کی اس پر؟ ہمارے یہاں کوئی مرنے کے بعد اگر جنت میں جا رہا ہے اور اس کو 72 حوریں مل رہی، تو آپ کو اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ آپ اس پر ڈیبیٹ کیوں کر رہے ہو؟ ہمیں تو آپ کے عقیدے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیے، ہم اپنے عقیدے پر ہیں۔ لکم دینکم ولی دین، آپ اپنے دین پر رہیے، ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیجئے۔ آپ کیوں ٹی وی چینلوں پر اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اسلام کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ لیکن تمہیں معلوم ہے سورج پر تھوکو گے تو تھوک تمہارے چہرے پر آئے گا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ چاہتے ہیں ہم اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، لیکن اللہ بھی اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، تمہیں چاہے کتنا برا لگے، چاہے کتنا ناپسند ہو، تم چاہے کتنی ڈیبیٹیں کر لو، چاہے کتنے مناظرے کر لو، اپنے چینلوں پر چاہے کتنے ہڈیوں پر پلنے والے کچھ ملاؤں کو بلا لو، لیکن اسلام کا ایک بال بھی پاکا نہیں کر سکتے ہو۔ اسلام 1400 سال سے چلا آ رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چلے گا۔ اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی تیزی کے ساتھ ابھرے گا۔ 9/11 کے بعد امریکہ نے بھی دہشت گردی کا الزام لگا کر اسلام کو دبانے کی کوشش کی، پوری دنیا کو ٹیررسٹ اور آتنکواد سے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن 9/11 کے بعد اسلام جتنی تیزی کے ساتھ امریکہ میں پھیلا وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ آپ کو انڈین میڈیا بھلے ہی نہ بتائے، لیکن سوشل میڈیا بھری پڑی ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا امریکہ میں اس سے زیادہ کہیں نہیں پھیلا۔ میرے بھائیوں، اسلامی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو جوڑو۔ آپ کچھ بھی پڑھاؤ لیکن اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم، بنیادی تعلیم تو کم سے کم دو، ورنہ یہی ہوگا کہ جہیز کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہو رہا ہے، 18 لاکھ لڑکیوں کا مرتد ہو جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار یہ سماج، یہ سوسائٹی اور اس کے سربراہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے شادی ہال بک کر کے لاکھوں روپے کا جہیز دے کر ان غریب لڑکیوں کی آہیں لی ہیں، بفے سسٹم قائم کر کے کھڑے ہو کے کھانا کھلانے کا سسٹم بنایا ہے، اور شادیوں میں
बड़े बड़े दाढ़ी वाले मुल्ला और मौलवी भी आज खड़े होकर खाना खा रहे हैं। इसका नाम रखा है बफे सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था गधा सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था जानवर सिस्टम, उसका नाम रखा गया तहजीब के दायरे में बफे सिस्टम। मेरे भाइयों, हम जब जहेज का लेन देन खत्म नहीं करेंगे, हम जब महंगे महंगे शादी हॉल बुक करेंगे, लाखों रुपए में शादी हॉल, और हम उसमें फजूल खर्ची करेंगे, तो मेरे भाई हमारी गरीब लड़कियों का क्या होगा? ये दिन तो देखना थे, उनको मौका मिल गया है, वो कर रहे हैं, उनके लिए तो घर वापसी है। अगर आप करेंगे तो ये लफ्ज़ जिहाद कहलाया जाएगा। मेरे भाइयों, लुग़तें बदल गई, डिक्शनरियाँ चेंज हो गई, तारीख बदलने की कोशिश की जा रही है, इतिहास को चेंज करने की कोशिश की जा रही है। तुम्हें संभलना होगा, अपने इतिहास को बचाना होगा, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत के लिए उठना होगा, खड़ा होना होगा। कम खाइए, 2 रोटी नहीं 1 रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए। मेरे भाइयों, मैं इससे ज़्यादा नहीं चलूँगा। उसकी वजह यह है कि मुझे नहीं मालूम था कि इतनी देर तक प्रोग्राम चलेगा। 10 और 10:30 बजे तक जब सब आप लोग मौलवियों को खाना ही खिलाते रहे, तो मेरे भाइयों फिर जलसा देर से शुरू होगा तो देर से ख़त्म भी होगा। ये हमारे इलाहाबाद से डॉक्टर साहब आए हुए हैं, इनको मालूम है, हम इनको लेके आए हैं। हमारे वालिद साहब बहुत बीमार थे, इन्हीं के हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, उनके फेफड़े का मसला है। अब एक बीमार बेचारा थोड़ा सा आराम मिला, उनको इटावा छोड़ा तो अब हमारी बीवी को जॉइंटिस हो गया, पीलिया हो गया, यही उनका इलाज कर रहे हैं। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना भी है। मुझे तो सोचा था 4 बजे 5 बजे तक पहुँच जाना है इलाहाबाद, लेकिन लखनऊ, लेकिन बहरहाल प्रोग्राम देर से शुरू हुआ। जितना भी बोला, जो भी बोला, मेरे भाइयों, इसी पर मैं ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, उनकी ज़िंदगियों में एक अजीम इनकलाब पैदा करेंगे, और कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे इलाह, जब तक तू हमें कायम रख, इस्लाम पे कायम रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व